ابھی وہ ایک آپ کا پھڈا اور یار تیرے پھڈے بڑے ہیں ہاں وہ تو پھر ہے. اور جب میں حالانکہ کالج میں ایسا نہیں تھا نا. ہاں اچھا بچا کالج میں ایسا تھا. ہمیں پتا تھا بٹ سے لڑائی ہوگی نا تو بٹ کو لے آئیں گے کہیں. لیکن تو نے باہر نکل کے بڑے پھڈے کیے. اب تو نے ایک وہ بزرگوں سے بھی پھڈا کر لیا. شف اسٹیکر بھیجا ہے تجھے. وہ کیا رول ہے یار, تو نے کیوں اس کے پیچھے؟ ابھی میں آ رہا تھا تو میں اس کو بتا رہا ہوں اتنے منٹ رہ گئے, شف بھیجا کہ جلدی جلدی پہنچ جاؤں تیرے پہ دم ہو جائے. تو میں یکدم آ یار. وہ بدقسمتی ہے پاکستان کی بڑی کہ ایک ایسا آدمی جو فری ہن ٹرک کر رہا ہے, شعبدے بازی کر رہا ہے, آنکھ سے چینے نکال رہا ہے, منہ سے کیلے نکال رہا ہے, جنوں والے ڈرامے کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کا وہ بنا ہوا ہے, جس کو کوئی آیت نہیں آتی, جس کو نماز نہیں آتی, جس نے آج تک کوئی سورت نہیں پڑھی, جس نے کوئی علمی گفتگو نہیں کی, جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں آتا. میں گیا جب اس کے پاس, اس کے اڈے پہ مار بھی پڑی ہمیں بڑی. ہاں یار میں نے دیکھا تھا تو وہاں پکڑ وہ بھی, یا تو میں نے لے جاندہ کیمرے میں نہیں سے پتا, میرے ذہن چ نہیں رہا کہ اس طرح کرن گے. میں نے بڑھ کے برسا باجو تو وہ اس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں آتا, اس کو داتا گنج بخش علی اجمیری کا نام نہیں آتا. وہ مکس کر رہا تھا نا, اس نے کہا محی الدین علی اجمیری. ایسا جاہل آدمی, اس کے نام پہ صرف پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کے ڈاکومنٹس جو مصدقہ ہیں جو اس کے نام پہ ہیں, 1100 کروڑ کی پراپرٹیز ہے. ٹھیک ہے, اسٹرینج. پھر ہم نے اس کو بے نقاب کیا, لوگوں نے ویڈیوز بنائی, بتایا ہمارے بچوں کو اس نے مار دیا. لیکن تجھے اس کے بعد تیرے پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی جس طرح تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے یا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا گیا؟ میرے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی, میری گاڑی توڑی گئی, ہم پہ اس کے مریدوں نے کئی حملے کیے, مجھ پہ تیزاب پھینکا گیا, اس کے FIR موجود ہیں. پھر جناب اللہ بھلا کرے کیس کا, دیکھو دنیا ساری نو کہندا ہے شف کہ تانوں کوئی پرابلم ہے تو میرے کو لاؤ, میں شف کراں گا, سالو ہو جائے گا. جدوں اودے تے پرابلم آئی ہے تو انہیں میرے تے FIR تے کیس کرتا. او بھائی تو کیوں ایک دنیاوی طریقہ استعمال کر رہا ہے؟ تو ولی کامل کہتا ہے نا خود کو, تو شف کر کے میرا نقصان کرنا, مجھے ہٹا میرے کام سے. جدوں تیرے تے پرابلم آئی ہے, یہ تو لوگوں کی مصیبتوں کا حل بیچتا ہے. جب تجھ پہ مصیبت آئی ہے تو FIR میں چلا گیا. تو نے جج کو کہا میری جان چھڑاؤ. بھائی جان آپ کرو نا کچھ. اچھا ایک بات بتاؤ کہ تمہارا سب سے بہترین دوست کون ہے جسے تم کہتے ہو میرا یار؟ ویسے یار مانے پراپر یار, ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے, میں تینوں دس رہے ہیں, میں تینوں سمجھا رہے ہیں. سچی بات تو یہ کہ دیکھو تم لوگوں سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا, یہ جنون بات ہوتی ہے. کالج کے یونیورسٹی کے لوگ جنہوں نے ساری 22-23 سال ہو گئے ہیں, جنہوں نے ساری حرکتیں ساتھ کی ہوئی ہیں, سارا سب پتہ ہے, جانتے ہیں, ایک حمام میں ہے, سب ہے, باقی سب ایک حمام میں. ٹھیک ہے, سر ابھی علی آیا ہوا تھا, تو اتنا کمفرٹیبل تو شاید ہی میں کہیں ہو سکتا ہوں. ایسے ہی ہے. مگر بدقسمتی یہ رہی کہ تم اپنی اسٹرگل میں رہے, ہم اپنی اسٹرگل میں رہے, تو رابطہ رہا مگر کم اس طرح. پھر اس کے بعد ہماری, میں دبئی چلا گیا, پھر میں کراچی چلا گیا. ہمارے گھر بھی آتا ہوتا تھا پیپر کی تیاری. ایگزیکٹلی, وہ کامن کیا کہتے تھے اس کو, کامن اسٹڈی نہیں کچھ نام ہوتا, گروپ اسٹڈی. بڑے ہم نے فارٹ لگائے اس نام پہ بھی. اور اس پہ دال چاول کھاتے تھے ہمارے گھر میں. میری امی مجھے بتا رہی تھی آج بھی کہ وہی ہے نا جڑا گھر آندا سی بس دال چاول کھانے کے لیے. بڑے فیمس ہوتے تمہارے سرکل میں تمہارے دال چاول کا, ہے نا. تو یہ مطلب کوئی ایسا ہے بندہ؟ تو آئی تھنک چونکہ پھر میں نے پچھلے 20 سال وسیم برامی صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا, ہم نے بہت سفر کیا, ہم نے ٹرانسمیشن ساتھ کی, ہمارے پرابلمس ساتھ تھے, ہم نے ایک ساتھ گرو کیا. انکریمنٹ لگنا ہے نہیں لگنا, شو کون سا اچھا ہونا, ٹویٹ کون سی کرنی ہے کیا نہیں کرنی, 10,000 چیزیں. تو ایک تو یس وسیم بدامی, یس. اور ایک بندہ تو جانتا ہے راجہ طاہر مطلوب صاحب, ہاں راجہ بھی اچھا آدمی ہے, اس کے ساتھ ٹائم بہت گزرا ہے ہمارا, اور وہ کشت زعفران بنا دیتا ہے جس محفل میں ہوتا ہے. وہ شدادہ آدمی ہے, شدادہ راجہ چیمپئن. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بدامی بھی اچھا دوست ہے. شکیل بھائی ہمارے کراچی والے, ان کے بغیر ملا ہوں میں تیرے گھر سے. جی ہاں, شکیل بھائی بہت شاندار. اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خیال سے تجھے روکتے بھی ہیں اور جو تیرے پہ روپ بھی جھاڑ لیتے ہیں. ہاں ہم تو ڈانٹ سکتے ہیں, جو باقاعدہ جن کا فیملی والا معاملہ. میں گھر یعنی کہ وہ نہیں کہ جو صرف شاہ جی تو پالش کری جا رہے ہیں. نہیں, کوئی نہیں. وہ ہے کہ جو جن کے ساتھ واقعی آپ ہر چیز ڈسکس کر لیتے ہو, جو آپ کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر لیتے ہیں آل دیٹ. مگر اس سب کے باوجود آئی اسٹل بلیو کہ یہ جو ہمارا والا سرکل ہے نا, تیرا میرا, محمد علی خان والا, چودھری سعید ہو گیا, راجہ ہو گیا, رانا فیصل ہو گیا, شعیب صاحب ہو گئے, اس کا جو کمفرٹ لیول ہے نا, یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, واقعی ایسے ہی ہے. اور ابھی بھی ہم سوچ رہے تھے بدامی صاحب کو ابھی بھی سامنے ہم نے بیٹھ کے بھی, وہ میں کہتا ہوں بدامی صاحب آپ نے یہ کیا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ نے یہ کیا ہے نہیں, اور ہم تم اور تو بہت کم کہتے ہیں. تو اور میں آپس میں بیٹھ کے آپ کہہ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کو, ہمارا منہ درد ہوتا ہے, مشکل سے نکلتا ہے. آپ کیوں کہیے, اچھا لیکن یو ڈیزرو آپ. اچھا زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جس میں سکون ہوتا ہے, وہ کب کب آتا ہے؟
وہ تو نے مجھے منظر کھینچ یار دیا ہر وقت ہی ہوتا ہے الحمدللہ. او مال کا تیار کرم نہیں, وہ تو نے مجھے منظر بھی کھینچ دیا. الحمدللہ. واپس لیتا ہوں سوال, سوال تکلیف پھر والا دوبارہ شروع ہو جائے گا. ہمیں چلاتا ہے تو تکلیف والا لمحہ بتا دے مجھے تکلیف ہوتی ہو کہ یار یہ ایک تکلیف ہے, دس از اے پین. یار مجھے ذاتی زندگی میں تو الحمدللہ نہیں. ہاں کوئی غلط بیانی کرے تو مجھے تھوڑا سا اس کا وہ ہوتا ہے, لیکن میں کبھی کبھی پیچھے بیک اسٹیپنگ کی ہے کسی نے؟ وہ جو شعر تھا وہ تو پڑھنا تجھے پڑتا ہے, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے. ہوا تیرے ساتھ؟ نہیں یار, کسی عورت نے ڈچ کیا یار دیے ہیں سب ماشاءاللہ. کسی عورت نے ڈچ کیا ہوتا تھا؟ نہیں کبھی نہیں ہوا. نہیں نہ میں نے کیا نہ ہم ڈچ نہیں کرتے. ہاں الحمدللہ ہم ڈچ نہیں کرتے. تو تکلیف والا لمحہ نا میں مجھے اللہ نے ذاتی زندگی میں دوستوں میں بڑا سرخرو کیا پروردگار نے. مجھے جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ سوسائٹی کو دیکھ کر, معاشرے کو دیکھ کر. میں لٹرلی جب شروع میں یورپ جانا شروع کیا ہم نے مختلف ایونٹس کے لیے اور کمیونٹی ملاقاتوں کے, سوری اللہ ٹیبل, تو مجھے نا وہاں کی پازیٹیو چیزیں دیکھ کے نا میں ڈپریشن میں چلا جاتا تھا کہ یار یہ ایک دوسرے کو مسکرا کے مل رہے ہیں, یار ٹکر اس نے ماری ہے سوری وہ کہہ رہا ہے. تو ڈپر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سر میں کھڑا ہوں آپ گزر جائیں, رک جا تیری میں آ رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں نا بہت ساری, ایسے ہے ویسے باہر ایسے ہی ہے نا, لوگ بڑے خوش ہیں. میں بڑا ڈپریس ہوتا تھا جا کے, اور ابھی بھی ہوتا ہوں کہ یار یہ اتنی چیزیں ہیں. تو میں نے اس کے لیے کوششیں کی, ٹیم سر عام بنائی. آج کل بھی میں ایک پولیٹیکل فکری تحریک چلانے کے موڈ میں ہوں. کوشش تو سیاست میں تو نہیں آ رہا؟ نہیں. تو سیاست کرنا چاہتا ہے ویسے؟ نہیں کبھی بھی. چل تیرے ساتھ تو میں سچی بات کر سکتا ہوں نا. نہیں یار میرا دل کرتا ہے میں کبھی کبھی سیاست میں آنا, کیوں نہیں آنا چاہیے. دیکھ میری بات سن, لیکن یار مجھے ڈر لگتا ہے. کس چیز سے؟ مطلب ایسے ہے نا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں, ہم سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو مجھے 2 منٹ دیتا ذرا میں تو ایکسپلین کروں تھوڑا سا. ہمارے نا ہماری تیری میری تربیت اس ایسے ماحول میں کی گئی کہ یار یہی لیڈر ہوتا ہے. ہم جب بھی کوئی سوچتے ہیں نا کہ کوئی اچھا کرے گا, کوئی کام کوئی بڑا کرے گا, تو وہ کوئی اور آ کے کرے گا. مسیحا کا نا کوئی اور ہوگا, باہر سے آئے گا. کوئی اچھا بڑا کام تو اور میں نہیں سوچتے کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, دماغوں میں ڈالا ہی نہیں گیا. کوئی بڑا کام کوئی اچھا کام ہوئے گا نا, کوئی اور ہونا چاہیے, کوئی بڑا. ہمارے دماغوں میں یہ امیج ڈال دیا گیا کہ مسیحا لیڈر تا حیات قائد یہی ہوئے گا. 30-40 سال سے میں نے نواز شریف کا, زرداری کا, عمران خان صاحب کا نام سنا ہے. یار اس دوران امریکہ میں کلنٹن آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا, بش آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا, براک اوباما آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا, ٹرمپ آیا اپنی ٹرم پوری کی, بائیڈن آیا اپنی ٹرم پوری کی, پھر دوسری ٹرم کے لیے بائیڈن آئی. اس دوران برطانیہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہم کیا سن رہے ہیں, نواز شریف, زرداری, عمران خان. برطانیہ میں ٹونی بلیئر آیا, برطانیہ میں گورڈن براؤن آیا, برطانیہ میں بورس جانسن آیا, برطانیہ میں ڈیوڈ کیمرون آیا, برطانیہ میں تھریسا مے آئی, برطانیہ میں رشی سونک آیا, برطانیہ میں بھی سٹارمر کے. اتنے لوگ آئے اپنا کام کر کے چلے گئے. ان لوگوں نے 30 سال میں اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں ہونے دیے. یہ کہتے ہیں ملک میں صحیح الیکشن کرواؤ. انہوں نے اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لائی, کہتے ہیں ملک کے اندر جمہوریت لاؤ. کیوں کہ تیرے جیسا عام آدمی, کوئی ینگ بندہ, کوئی انرجیٹک, کوئی پڑھا لکھا آگے نہ آ جائے.